بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں بھائیوں دوستوں بزرگوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم مولانا خالد بغدادی کی سوانح یاد اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ دوستوں، مولانا خالد بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کی تجدید کرنے والے تھے اور باطنی اور ظاہری دونوں طرح کے علم کے سمندر تھے۔ ان کا سلسلہ نسب اپنے والد کی طرف سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ ان کا لقب ضیاء الدین تھا اور وہ عثمانی کے نام سے بھی مشہور تھے۔ مولانا خالد بغدادی بغداد کے شمال میں واقع قصبہ زار میں پیدا ہوئے۔ چھوٹی عمر سے ہی وہ تیز ذہانت، مضبوط حافظہ، مضبوط قوت ارادی کے مالک تھے اور انتہائی محنتی تھے کہ اس وقت کے عقلی اور روایتی علوم دونوں میں بہت بلند مقام پر پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے ریاضی، انجینئرنگ، فلکیات سمیت عملی طور پر تمام شعبوں میں مہارت حاصل کی۔ جب بھی ان سے کسی بھی علوم کے بارے میں کوئی سوال پوچھا جاتا تو وہ فوراً جواب دیا کرتے تھے۔ اپنے اعلیٰ ذہانت اور گہرے علم کی وجہ سے سب کو حیران کر دیتے۔ انہوں نے اس وقت کے بہت سے بڑے علماء سے علم حاصل کیا۔ انہوں نے بہت سے بڑے علماء سے علم حاصل کیا اور ان سے اپنا لائسنس لیا۔ اس طرح وہ اس دور کے علماء اور تصوف کے استادوں میں سب سے اعلیٰ ترین بن گئے۔ مولانا خالد بغدادی نے پرہیزگاری اور تقوی کی زندگی بسر کی اور قرآن کریم کے اثرات سے آگاہ ہوئے اور اہل علم کے عالم تھے۔ وہ شمس بطور شموس یعنی سورج کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس حقیقت کے اسرار اور کی حقیقت کا علم تھا۔ اس کا اعزاز حاصل کرنے سے پہلے ہی اور اب بھی طالب علم ہی تھے، وہ اپنے علم میں ممتاز ہو گیا اور اپنے ارد گرد تمام لوگوں کی توجہ متبول کرا لی۔ ایک دفعہ جب سلیمانیہ کے منتظم عبد الرحمن پاشا ان سے ملنے گئے تو وہ ان کے علم اور حکمت پر حیران ہوا اور انہیں پیشکش کی کہ سلیمانیہ کے مدرسوں میں سے کسی بھی مدرسے کو چن لیں اور آپ اس کے استاد ہو سکتے ہیں۔ تاہم خالد بغدادی نے اپنے بلند ذات اور تقوی کی وجہ سے یہ پیشکش قبول نہیں کی، چونکہ انہوں نے ابھی تک ان کے اعزاز نہیں ملا تھا۔ اس لیے انہوں نے علمی روایت کے احترام میں کہا، میں اس خدمت کے لیے اہل نہیں ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ان کے استاد کا طب سے انتقال ہو گیا اور وہ اپنے استاد کا عہدہ سنبھالنے پر مجبور ہو گئے۔ مختلف ممالک کے بہت سے مشہور علماء ان کے پاس آئے اور ان کی مشکلات کو دور کر کے ان سے استفادہ کیا۔ تاہم چونکہ مولانا خالد کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نفلی دعا کے ساتھ ساتھ فرائض کے علاوہ وہ ججوں، گورنروں یا حکمرانوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے اور ہر ایک کے ساتھ آزادانہ سلوک کریں گے۔ مولانا خالد کی باتوں کا تمام لوگوں پر بہت اثر ہوا، خواہ وہ عام ہوں یا باشعور۔ انہوں نے ایک سیدھی زندگی گزاری جس کی تعریف بڑے بڑے علماء بھی کرتے تھے۔ وہ اللہ کے سچے دوست، سب کے پیارے، بہت صبر کرنے والے اور مطمئن تھے۔ وہ انتہائی شریف آدمی تھے، آنسو بہاتے تھے، ان کا دل الہی کشش سے بھرا ہوا تھا اور ان کے چہرے پر گہری غور و فکر کے اثار نمایاں ہوا۔ 7 سال تک تعلیم دینے کے بعد خالد بغدادی 1805 میں حجاز کے روانہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی گہری محبت سے متاثر ہو کر شام کے علماء نے راستے میں ان کا بہت احترام کیا۔ اس دوران اس نے مصطفیٰ کردی نامی شخص سے قادری اعجاز حاصل کیا۔ تاہم وہ پھر بھی یقین رکھتے تھے کہ اسے کمال کی راہ میں مزید آگے بڑھنا چاہیے۔ بڑی شائستگی اور عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہی وجہ ہے کہ جب وہ مدینہ پہنچے تو ان خواہش یہ تھی کہ کوئی کامل ولی تلاش کرے اور وہی روحانی طور پر آگے بڑھنے کے لیے اس کے تابع ہو جائے۔ مولانا خالد، جنہیں خالد بغدادی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور مولانا خالد ایک کرد صوفی تھے اور شیخ ضیاء الدین خالد السواری کے نام سے شاعر تھے۔
جو نقشبندی صوفی حکم کے ایک شاخ کے بانی تھے، جو ان کے بعد خالدی کہلاتے ہیں، جس کے نہ صرف اس کے آبائی کرد سرزمین پر بلکہ مغربی اسلامی دنیا کے بہت سے دوسرے خطوں پر بھی گہرے اثرات مرتب کیے گئے ہیں۔ ان کی تحریریں وسطی کرد میں نثر اور شاعری کی ابتدائی مثالوں میں شامل ہے۔ شاہ زواری نے بغدادی کے متواتر قیام سے بغداد کا لقب حاصل کیا، کیونکہ یہ سلیمانیہ سے تقریباً 5 میل دور شہر زور کے علاقے فرادق میں واقع تھا، جہاں وہ 1779 میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے خاندان کا تعلق جاف قبیلے سے تھا، جو تیسرے خلیفہ عثمان سے نسب کا دعویٰ کرتا تھا، اس لیے بعض اوقات ان کے نام کے ساتھ انتساب عثمانی کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ ان کی پرورش اور تربیت سلیمانیہ میں ہوئی، جہاں بہت سے اسکول اور بہت سے مساجد تھے، اور جو اپنے وقت کا بنیادی تعلیمی شہر سمجھا جاتا تھا۔ نوجوان مولانا خالد نے اپنے وقت کے 2 عظیم علماء شیخ عبد الکریم الزنجی اور شیخ عبد الرحیم البرزنجی سے تعلیم حاصل کی اور ملا محمد علی کے ساتھ بڑے پڑے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل ہم کبیر صوفیہ شاعر سنت، یہ مسلمان نہیں تھے، ان کی سوانحیات اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔